الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر أجناس البدايع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صلوات محمد علیہ عزیزان گرامی، ایام عزا اختتام پر بس آیا ہی چاہتے ہیں، اور آخری اشرا ایام عزا کا امید یہ ہے کہ پروردگار عالم اسے ہماری زندگی کا آخری اشرا قرار نہ دے، اور اسی طرح سے ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم فرش رضا برا کا سید الشہداء کے ذکر سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور اگر پروردگار ہمیں اس دنیا سے لے جائے کہ جو ہر ایک کا مقدر ہے، تو اس دنیا میں بھی ہمیں سید الشہداء کے دسترخوان پر خوان نعمت سے بہرامند فرماتا رہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس عشرے کا یا 8 یا 9 مجالس کا عنوان ضرورت دین ہے، یعنی دین کی ضرورت، یعنی دین کیوں ضروری ہے۔ واضح رہے کہ یہ گفتگو ضرورت دین کے تحت ہے، لیکن ہر انسان کو سوچنا یہ ہوگا، ہر انسان کو سمجھنا یہ چاہیے کہ انسان کو دین کی ضرورت ہے، یعنی کچھ ایسے قوانین کو اسے ماننا پڑے گا جن کا تعلق غیب سے ہو، کیونکہ جب بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، جو انسان بھی اس دنیا میں آئے گا، اس کے ساتھ یہ سوچ، یہ فکر اور یہ نظریہ آئے گا کہ میں کبھی نہ تھا، اب میں آیا، جب میں نہ تھا تو کہاں تھا، اور جب یہاں نہ رہوں گا تو کہاں چلا جاؤں گا۔ اگر یہ ذہن میں اس کے بات آ گئی تو اسے یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا، میری خلقت کی ابتدا کہیں اور سے ہوئی ہے، اور جب میں ختم ہو جاؤں گا تو یہ خلقت کہاں پر جا کر رکے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی، میری ذات، میری حیات کچھ ایسے قوانین کے تابع تھی، کچھ ایسے لاس کے کنٹرول کے تحت تھی کہ جو قوانین میری قدرت اور طاقت سے باہر تھے۔ ہو سکتا ہے، اب میں کیا کروں، ممبر ہے، مجھے یہ بات کہنے دیجئے، ہو سکتا ہے کہ کتنے ہی ایسے انسان، شاید کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، لیکن آج کی یہ سائنس کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کی یہ 6 ارب کی آبادی اگر ماں کنسیو نہ کرتی تو شاید یہ شخص نطفے کی صورت میں منجمد اور مردہ رہ جاتا۔ یہ کس چیز نے لاکھوں کروڑوں اربوں کروموزومز کو کس نے یہ شعور دیا، یہ تعقل دیا، یہ عقل دی، یہ ادراک دیا، یہ کانشس دیا، کیسے انہیں انٹیلیجنٹ بنایا؟ کیا کوئی اسمارٹ گیٹ ہے، کیا کوئی اسمارٹ فون ہے، کمپیوٹرائزڈ کوئی سسٹم ہے کہ ان کروموزومز کو ایک مخصوص جگہ پر کنسیو کیا جائے اور حیات انسانی کا سلسلہ آگے بڑھ جائے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات انسانی اپنے آغاز سے پہلے کہیں اور سے کنٹرول ہو رہی تھی۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ لے تو ملحدانہ نظریات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آج کل یہ فیشن چل چکا ہے کہ صاحب میں ایتھیسٹ ہو چکا ہوں، اس بات کی بھی کوئی جگہ باقی نہ رہے گی کہ انسان یہ سوچ لے کہ آخر وہ نہ تھا کیسے آ گیا۔ حضور ایسے آیا کہ بس ایک سسٹم تھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سسٹم کو کس نے بنایا؟ بس یہ سسٹم بن گیا۔ اب بات کو ذرا مزید واضح کر دوں، اس سے پہلے کہ بات کو مزید واضح کروں، آیت کو ذرا ایک ہلکا سا اوپری سرفیس کے ساتھ ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ جو آیت میں نے سرنامہ کلام کے لیے انتخاب کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ یعلمون جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا بھی ایک اوپری حصہ، ایک ہلکا سا سرفیس کو جانتے ہیں یہ انسان، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے تو یہ لوگ بالکل بطور کل غافل ہیں، بالکل غافل ہیں، آخرت کی جانب ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اگر پروردگار یہ کہہ دیتا یہ لوگ دنیاوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں تو شاید انسان کو سکون آ جاتا، لیکن پروردگار نے ایسا تماچا رکھ کر دیا انسان کے منہ پر کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو بھی مکمل نہیں جانتے، دنیاوی زندگی کے اوپر کے ہلکے سے خاکے کو جانتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ انسان اگر سینہ تان کر قدرت کے سامنے آ کر کہے کہ وہ زمانہ اور تھا کہ جب آپ پریشان ہو جاتے تھے، کسی کو بخار آ گیا آپ نے کہا، اس کے بعد وہ مر گیا، مختلف جراثیم تھے، تپیدق کے جراثیم تھے، ٹی بی کے جراثیم تھے، وہ ہو گئے، آپ نے کہا خدا کی منشا، خدا کی قدرت یہ تھی، خدا کی طاقت کا تقاضا یہ تھا، قسمت یہ تھی۔ دیکھیے آپ انسان جب تک احمق اور نادان تھا وہ گیپ فلنگ کے طور پر خدا کے وجود کو لاتا تھا، اب ہمیں خدا کے وجود کی ضرورت نہیں، اب خدا کا وجود ہم اس کا اقرار کیوں کریں؟ اب گیپ فلر انسان کے جہل اور اگنورنٹ جب انسان تھا تب اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت تھی خدا جیسے ایک عجیب و غریب وجود کے ذریعے۔ لیکن اب جب کہ انسان کو عقل آ گئی ہے اور انسان سمجھ گیا فلاں چیز کاز اور ایفیکٹ کا قانون، یہ وجہ ہے، یہ اس کا سبب ہے، یہ اس کا مسبب ہے، آپ نے دیا سلائی کو ماچس کی ڈبیا کے اوپر رگڑا، آگ جل گئی، کل تک آپ پریشان ہو جاتے تھے، آج سمجھ میں آ گیا کہ فاسفورس، سلفر اور نہ جانے کیا کیا کیمیکلز ہیں، انہیں اس طرح سے رب کیا جائے، رگڑا جائے، آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ مت کہیے کہ آگ خدا کی خلقت کا نتیجہ ہے، یہ جب آپ احمق اور نادان تھے، جب انسان جاہل تھا، جب اسے علم نہ تھا، تب وہ اس گیپ کو فل کرتا تھا ایک ایسی چیز کے ذریعے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، گویا اپنے دل کو بہلاتا تھا خدا 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 کا نام لے کر۔ لیکن اب عقل آ گئی تو خدا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اب سائنس کے پیچھے چلیے، خدا کو کہیں دور نعوذ باللہ پھینک دیجئے۔ جب خدا کو دور پھینک دیا تو خدا کے لائے ہوئے دین کو بھی دور پھینک دیا، نہ خدا رہے گا نہ اس کا دین رہے گا، آپ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اور پھر یہ دنیا جنگل کی صورت میں آ جائے گی، لیکن عزیزان گرامی اس پروردگار نے کہ جس نے آگ کو اپنی طرف نسبت دی، خلقت انسان کو اپنی طرف نسبت دی، اس نے کہا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم یہ جو پانی آسمان سے برستا ہے اسے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون فرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم کھیتی، عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، بخدا سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کس انداز سے گفتگو کرتا ہے، کس انداز سے انسان کے شعور کو اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ہائے انسان تیری نیرنگی اور چیرہ دستی اور تیری شیطانیاں اور چالاکیاں کہ مسلسل پروردگار کے پیغام کو ٹھکرانے کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فرو گزار نہیں کر رہا، کسی کوشش کو چھوڑ نہیں رہا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ انتم، اے انسان، کیا تم نے دیکھا، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا کہ جو کھیتی تم اگاتے ہو، دیکھیے ایٹریبیوشن انسان کی طرف دے رہا ہے پروردگار، انتم تزرعونہ، وہ کھیتی جو تم اگاتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اگاتے ہو؟ پروردگار خود ہی کہہ رہا ہے کہ تم اگاتے ہو، اور پھر خود ہی پوچھ رہا ہے کیا تم اگاتے ہو؟ تو پروردگار جھنجھوڑنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ظاہری لحاظ سے اپنے ہاتھ میں پھاوڑا اور بیلچا اور ہل بیل دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تم اگاتے ہو، اگاتے تم ہو ظاہری لحاظ سے، لیکن سورج کو کس نے خلق کیا؟ اچھا مان لو خدا کا وجود نہیں ہے، سورج تو ہے تمہاری طاقت سے باہر ایک وجود،
کہ اگر نہ ہوتا تو کھیتی اگ نہ پاتی. زمین کو کس نے طاقت دی؟ ہم نے طاقت دی. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ الَّتِي أَحْيَيْنَاهَا فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ کہ دیکھو ہم نے اس زمین کو ایسی طاقت عطا کی, اس میں سے انگور نکلے, اس میں سے کھجور نکلا. یہ زمین کو طاقت اور زندگی کس نے عطا کی؟ پروردگار. جس زمین میں سے پھل پتے بوٹے پودے درخت نکل رہے ہیں, اس کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے یہ زمین زندہ ہے, حیات رکھتی ہے. تو اب اس وقت انسان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن آج کا انسان سمجھ گیا کہ جب انسان میں زمین میں موجود کیمیائی مادے اپنی پوری مقدار میں ہوتے ہیں تو زمین زندہ ہوتی ہے. زمین کی زندگی نظر کیسے آتی ہے؟ اگر اس زمین میں کوئی بیج لگایا جائے وہ بیج زندہ ہو کر ایک پودا بن جاتا ہے, ورنہ مردہ ہو جاتا ہے. تو تم جو گیپ فلنگ, میرے نوجوان جو دوست بیٹھے ہیں یہاں پر سننے والے, اور نوجوان جو بچے بیٹھے ہیں وہ غور سے سنیں. آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا ایک گیپ فلنگ کی والی چیز ہے. جب تک آپ کے پاس عقل, شعور, ہوش, دانائی, توانائی نہ تھی, سائنس میں ترقی نہیں کی تھی آپ نے, اس وقت خدا خدا کیا کرتے تھے آپ, اور ٹھیک تھا, نہیں سمجھتے تھے نا. اب تو ہر چیز کے کاز کو ڈسکور کر لیا, اب آپ خدا کو کیوں لاتے ہیں؟ اٹھا کر پھینکیے نعوذ باللہ اس گیپ فلنگ والی چیز کو, اس گیپ فلر کو. اب آپ کو منطقۃ الفراغ ہے, ملء الفراغ کی ضرورت نہیں, یعنی وہ جو جگہ خالی تھی اسے بھرنے کی ضرورت نہیں, اسے تو ہم نے بھر دیا نا سائنس نے آ کر. تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ حضور آپ نے دل کا آپریشن کیا, آپ نے دل کا آپریشن کیا, آپ نے اس کے اندر کیا کیا؟ اب یہ سب جانتے ہیں, میں کیا بتاؤں, میرا شعبہ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ حضور اس میں چکنائی آ گئی تھی دل میں, دل کی رگیں بند ہو گئی تھی. سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے, ہم نے اسے صفائی کی اور اس کے بعد خون دوبارہ دوڑنے لگا, پورے جسم میں پہنچنے لگا. ہم نے کہا یہ دل صحیح سے کام کر رہا ہے. اچھا, تو آپ نے جو یہ کہا کہ دل صحیح سے کام کر رہا ہے, دل کی ان رگوں نے آپ کے آپریشن اور سرجری کے عمل کو کیوں قبول کیا؟ ڈاکٹر مولانا صاحب دیکھیے, دل کی رگوں کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں اب خدا کا نام مت لائیے, خدا تو جہل کی نشانی ہے نا, خدا جہالت کے ایام کی نشانی ہے, وہ گیپ فلر ہے. اب آپ گفتگو کو اس انداز سے کیجئے کہ سائنس تک بات رہے, آپ کی ڈسکور جو آپ نے چیزیں کی ان تک بات رہے, سائنس کی ترقی تک بات رہے کہ جو دل کی رگیں ہیں یہ اس انداز سے ہیں, کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ اس انداز سے ہیں. کس انداز سے ہے کہ جب ان میں ٹانکا لگایا جائے تو یہ برداشت کر لیتی ہیں اور جڑ جاتی ہیں, جب ان میں اسپرنگ ڈالا جائے تو یہ کھل جاتی ہیں. ان میں ایک الاسٹیسٹی ہوتی ہے, ان میں ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ جس کے بعد یہ چڑ جاتی ہیں, کھل جاتی ہیں, جگہ بن جاتی ہے اور خون دوڑنے لگتا ہے. اگر حد سے زیادہ مشکل ہو جائے تو بائی پاس بنا کر ایک نیا راستہ نکال کر اس رگ کو وہاں سے گھما کر ایک نئی رگ, ایک نیا راستہ بنا دیا جاتا ہے, وہاں سے خون جانے لگتا ہے. تو خون میں یہ طاقت کس نے ڈالی کہ وہ بہنے لگے؟ کیسے آپ نے یہ کام کیا؟ اس کی خاصیت یہ ہے. حضور دیکھیے, آپ یہ کہتے ہیں, اب یہاں سے بہت توجہ فرمائیے گا, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی خاصیت یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کسی بنانے والے نے اسے بنایا. تو بھائی یہی تو مولانا جہالت کی بات ہے کہ آپ تو 2000-4000 سال پرانی بات کر رہے ہیں کہ بنانے والے نے بنایا. چھوڑیے ان باتوں کو, اس کی خاصیت ایسی ہے. تو آپ سے سوال یہ کیا جائے گا کہ یہ میٹر ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں یہ میٹر ہے. تو مجھے بتلائیے کہ میٹر میں کانشیس ہوتا ہے, میٹر انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, میٹر میں علم ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر علم نہیں ہوتا تو مادے نے اپنے آپ کو یہ توانائی کیسے دی کہ دل کے مقام کی رگوں میں یہ خاصیت آئے کہ وہ جڑنے اور ٹوٹنے کی صلاحیت رکھ سکے؟ مولانا دیکھیے, میٹر سے آگے کی ایک چیز تھی انرجی. اب آپ کائنات کے نقطۂ آغاز کو, اسٹارٹنگ پوائنٹ کو یا انرجی کہیں یا میٹر کہیں, سوال اپنی جگہ پر رہے گا کہ انرجی اگر میٹر میں تبدیل ہوئی, میٹر یا ماس انرجی میں تبدیل ہوا, چاہے انرجی میٹر میں تبدیل ہوئی ہو, چاہے میٹر انرجی میں تبدیل ہوا ہو, سوال میرا اپنی جگہ پر رہے گا. سوال انبیاء اور ان کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اپنی جگہ پر رہے گا کہ یہ بتلائیے کہ میٹر یا انرجی نے اپنے آپ کو یہ شعور, یہ
یہ ادراک، یہ عقل، یہ نالج کیسے دی کہ ایک کھانا ہے جو آپ معدے میں آپ کے جا رہا ہے، معدہ اسے رگڑ کر اس سے توانائی بنا رہا ہے، خون بنا رہا ہے، یہاں پر جب وہ توانائی اور خون آتا ہے تو ناخون کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جب آنکھ میں آتا ہے تو آنکھ کی رگوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی کیوں نہیں ہوتی؟ آنکھ میں سے ناخون نکل آئے اور ناخون کی جگہ پہ آنکھ نکل آئے۔ نہیں بات کریں، ایک بار وہ اور درود بھیجیے محمد آل محمد۔ تو دیکھیے یہ مولانا ایک سسٹم بن چکا ہے جس میں انسانی کا سسٹم ہے۔ میں پھر پوچھوں گا کہ دیکھیے ہم سے برا تو آپ کا حال ہے، ہم تو قدرت اور طاقت کو مانتے ہیں کہ جسے بقول آپ کے گیپ فلنگ ہے وہ گیپ کو فل کر رہے ہیں، آپ تو اس سے بدتر بات کریں کہ سسٹم ہے بھائی کیوں ہے۔ آپ تو سائنس پڑھتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں خدا کے وجود کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو سمجھ لیا، تو آپ کا ایک جگہ پر جا کر یہ جواب کیوں دیتا ہے کہ بس یہ ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ہے تو اب اگر بات سائنس کی ہے تو پھر مجھے اگلا سوال کرنے دیجئے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ڈسکور کر لیا، ہر چیز کو ہم نے انوینٹ کر لیا، جو چیزیں پہلے سے موجود تھیں انہیں ڈسکور کیا، جو نہ تھی انوینٹ کیا، تو مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ اس میں یہ خاصیت، اس کا یہ کیریکٹرسٹکس کیوں ہے، اس کی کوالٹی کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ وجہ مت پوچھیے، بس یہ ہے۔ تو حضور پھر یہاں پہ سوال آئے گا کہ مادہ ہے، مادے میں کانشیس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے تو پھر ایک الگ گفتگو چلی جائے گی کہ اس میں یہ انٹیلیجنس اسے کس نے عطا کی۔ آپ کہیں گے بس یہ ہوتی ہے۔ تو یہیں پر 8ویں امام حضرت امام ابی الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا وہ سمپل اور سیدھا سادہ مناظرہ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ مولا مجھے بتائیے خدا کہاں ہے؟ امام نے پوچھا مصنون انت غیر مصنون؟ بخدا یہ مناظرہ اگر ایک جگہ جمع ہو جائے اور ہمارے بچوں کو یہ مناظرے پڑھائے جائیں تو بہت سے عقیدے اور اعتقادات کے مسائل حل ہو جائیں۔ کہ آسان انت غیر مصنون انت غیر مصنون؟ اے شخص مجھے یہ بتا، تم نے جو خدا کے بارے میں سوال کیا کہ تجھے کسی نے بنایا ہے یا تجھے کسی نے نہیں بنایا؟ اب جتنا بھی آپ سوچیں 1400 سال بعد ہم یہاں اس مقام پر بیٹھ کے کہ کوئی تیسری شفٹ، کوئی تیسری کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ شخص چپ ہو گیا، سر جھکا کے بیٹھ گیا، کیوں جواب نہیں دیا اس نے؟ اگر یہ کہتا کہ ہاں مجھے کسی نے بنایا ہے تو امام پوچھتے وہ کون ہے، اور اگر میں کہتا نہیں مجھے کسی نے نہیں بنایا تو امام پوچھتے کیا تو پہلے دن سے اسی طرح سے تھا؟ اور پھر امام نے اگلا سوال کیا کہ اگر تجھے کسی نے بنایا ہے، اما انت کونت نفسک ام کونک غیرک، اے شخص یا تو تجھے تیرے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے۔ اگر تو کہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو بنایا تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر تو نے اپنے آپ کو بنایا اس کا مطلب ہے تو اپنی خلقت اور اپنی کریشن سے پہلے موجود تھا۔ جب تو اپنی کریشن سے پہلے موجود تھا تو تو نے کس چیز کو بنایا؟ وہ تو پہلے سے تھی۔ اور اگر تجھے کسی اور نے بنایا جو تجھ جیسا تھا تو جب وہ تجھ ہی جیسا تھا تو اس میں یہ طاقت کیسی آئی کہ اس نے تجھے بنایا؟ اور اگر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو تجھ سے کہیں بلند مرتبہ ہے اور اس نے تجھے بنایا ہے تو وہ کہاں ہے اور کون ہے؟ بخدا ایک درود بھیجیے 8ویں امام کی بارگاہ میں۔ دین کی ضرورت انسان کو اس لیے ہے
کہ عالم غیب میں کوئی ہستی ایسی ہے، کوئی ذات ایسی ہے کہ جو ہماری زندگیوں سے پہلے انسان اور انسانیت کی زندگی سے پہلے وہ چیز موجود تھی، اس نے کچھ قوانین کے مجموعے کو، کچھ لاز کو، فقہ کو، قوانین اور قواعد کو بنا کر بھیجا کہ تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اچھا کیوں گزاریں ہم اپنی زندگی؟ کیونکہ صرف زندگی تمہاری یہاں ختم نہیں ہوگی، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اس کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کا اس زندگی سے تعلق ہے، اور تمہاری اس زندگی کا اس زندگی سے تعلق ہے جو تم نے شکم مادر میں گزاری۔ کس انداز سے شکم مادر میں بچے کی نگہداشت کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ اسے قدم رکھنا ہوتا ہے اس دنیا میں، وہاں جو کمیاں اور خامیاں رہ جاتی ہیں وہ اس دنیا میں آتی ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے انسانی زندگی کا کہ جس میں پچھلی والی زندگی اگلی زندگی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اور بعد والی زندگی موجودہ زندگی کا نتیجہ اور ایفیکٹ بنتی ہے۔ اس لیے جس مقام پر اور ہر مقام پر آپ ہیں اس زندگی کو بہت اچھی طرح گزاریے، ان قوانین کے تحت گزاریے کہ جن قوانین کا نتیجہ اور اثر اگلے مرحلے میں آپ کو دیکھنا اور فیس کرنا ہے۔ کیونکہ اگر یہ ایسا نہ ہوا تو پھر مشکلات میں انسان پڑ جائے گا۔ اب یہاں پر قرآن نے عجیب انداز سے آواز دی، وہ آیت کے جو آپ سب حضرات جانتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھو کہ جس شخص نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی اس دنیا میں، وہ اسی برائی کو وہاں دیکھے گا۔ جس نے ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی اچھا کام کیا، وہ اسی اچھے کام کو دیکھے گا۔ علماء اخلاق، عرفاء، مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ جس نے یہاں اچھا کام کیا وہ اس کے نتیجے کو دیکھے گا، جس نے یہاں برا کام کیا وہ اس کے نتیجے کو دیکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ جس نے رتی برابر یہاں برا کام کیا وہ اسی برے کام کو وہاں دیکھے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہی چیز وہاں جا کر اپنی حقیقت کو دکھلائے گی، یہ بری چیز وہاں اپنی بری حقیقت کو دکھلائے گی، یہ اچھی چیز وہاں اپنی اچھی حقیقت کو دکھلائے گی۔ اور یہ بات آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ اب لیلۃ الرغائب آئی، رجب کے مہینے کی پہلی شب جمعہ، اس میں نماز آئی ہے، 12 رکعت نماز ہے، 10 رکعت نماز ہے، مختلف نماز سلمان فارسی ہے۔ کیا روایت نے کہا کہ دیکھو جو لیلۃ الرغائب میں رجب کی پہلی شب جمعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان فلاں نماز پڑھے گا فلاں طریقے سے، جب وہ مر جائے گا تو قبر میں گھبرائے گا جب انسان، اور اعزاء اقربا پتھر رکھ کر چلے جائیں گے، قبر کی تاریکی اور تنگی ہوگی، تو یہ نماز ایک خوبرو اور خوبصورت اور نورانی نوجوان دوست کی صورت میں آئے گی اور یہ کہے گی کہ گھبراؤ مت۔ مومن کہے گا تو کون ہے شخص جو میری قبر میں میری مدد کے لیے آیا، میری دلجوئی کے لیے آیا، میری تسلی کے لیے آیا، مجھے تنہائی سے نکالنے کے لیے آیا، وحشت گھبراہٹ سے نکالنے کے لیے آیا۔ وہ نوجوان اور نورانی دوست کہے گا میں رجب کی وہ نماز ہوں کہ جسے تو نے شب جمعہ کو پڑھا تھا نماز کی صورت میں، تبدیل ہو کر دکھایا گیا قبر میں ایک خوبرو نورانی نوجوان کی صورت میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم نے ذرہ برابر بھی جو نیکی کی تم اس کا نتیجہ دیکھو گے۔ تم نے دنیا میں کیوں نہ دیکھ پائے، پروردگار اسی دنیا میں دکھلا دیتا تاکہ مومن مزید اچھے عمل کو انجام دیتا، تو آواز آئے گی کہ ہم نے مومنین کے بارے میں کیا کہا تھا، يُنْفِقُونَ، ایک تو یہ اپنے مال کا انفاق کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہوں گے۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ ہم نے ایک خصوصیت اور رکھی تھی جو ہمارے اور تمہارے رشتے کو مضبوط کر رہی تھی، خدا کے اپنے بندوں کے ساتھ رشتے کو مضبوط کر رہی تھی۔ وہ خصوصیت کیا تھی؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ، یعنی تمہیں کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، تم ہماری محبت اور اطاعت میں اس پر عمل کرتے رہو، تم ہماری اطاعت اور محبت میں اس پر عمل کرتے رہو۔ اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ جنت جہنم کے چکر میں عبادت کی جائے، جنت اور جہنم کے چکر میں ڈرا جائے۔ کسی صاحب نے کہا کہ دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اب یہ مولا کی حدیث بھی ہے تو وہ اس واقعے کو بیان کر رہے تھے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جہنم کے عذاب سے ڈر کر گناہ سے بچتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنت کے لالچ میں نیک کام کرتے ہیں۔ اور وہ صاحب کہنے لگے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مولانا کہ نہ ان میں گناہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ نیک کاموں کو انجام دینے کی طاقت۔
تو گناہ بھی نہیں کرتے کاہلی کی وجہ سے، نیک کاموں کو بھی انجام نہیں دیتے کاہلی کی وجہ سے، تو ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں، ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کاہلی ایک بڑا عجیب مرض ہے. درود بھیجیے محمد آل محمد. کہ اطاعت الہی کے سلسلے میں کاہلی، تساہل، سستی، اس سے بچنے کے لیے معصومین نے مختلف دعاؤں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان دین خدا پر چلنا چاہتا ہے تو کس طرح سے کاہلی، تساہلی اور کمزوری سے دور رہے. بہرحال یہ ایک بات آ گئی، میں نے کہہ دی. تو پروردگار عالم نے ایسے قوانین بنائے کہ دیکھو تم اس دنیا میں نہیں دیکھ پاؤ گے. پروردگار کیوں نہیں دیکھ پائیں گے؟ کہا امتحان تمہارا کیسے ہوگا. وہ آنسو جو تم یہاں بہاتے ہو تمہارے اور جہنم کی آگ کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ وہ قرار دے دے گا، بہت دور کر دے گا جہنم کو تم سے. تو پروردگار کیسے ہوگا یہ؟ پروردگار کہے گا دیکھو ہم نے کہا تھا نا وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہ تم لوگ غیب پر ایمان لاؤ، یہ غیبی قوانین ہیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اگر ہم تمہیں دنیا میں دکھا دیتے تو پھر تم اپنے علم کی بنیاد پر اس عمل کو انجام دیتے. ہم نے چھپا کر رکھا، کچھ ایسی ہستیوں کو بھیجا کہ ان کی محبت میں تم یہ عمل انجام دو تاکہ تمہارے کھرے اور کھوٹے کی بھی پہچان ہو جائے، ہمارا امتحان بھی ہو جائے، غیب پر ایمان بھی باقی رہے، رسم بندگی بھی بجا لاتے رہو. ورنہ تم اپنے علم کے مطابق عمل کرتے، ہمارے حکم کی بجا آوری تھوڑی ہوتی. تو یہ وجہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. انسان ہم نے آج تیری آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیے، اب دیکھ تجھے جو دیکھنا ہے، اب دیکھ تو کیا دیکھ سکتا ہے. اب دیکھ کہ وہ جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں جو رسول خدا کی اطاعت کی وجہ سے، جو رسول سے محبت کی وجہ سے فاطمہ سے محبت کرنے لگا، فاطمہ کی بارگاہ میں جس کا سر ہی نہیں قلب اور دل بھی تسلیم ہو گیا، اس نے کہا کہ میں سیدہ کے وجود کو مانوں گا، ان پر ایمان لاؤں گا. سیدہ جس سے ناراض اس سے میں ناراض، سیدہ جس سے خوش ہم اس سے خوش. سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. وہ دیکھتا تھا کہ سیدہ ایک چکنی مٹی کے گھر میں رہتی ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، نہ کوئی بہت بڑی اعلیٰ عالیشان زندگی ہے، نہ کھانے کے لیے گندم کی روٹی میسر ہے، نہ سواری کے لیے اچھا جانور میسر ہے. لیکن سیدہ کے ساتھ پنجتن کے ساتھ رابطے کو برقرار کیا. اب جب قیامت میں دیکھے گا سیدہ کے مقام اور عظمت کو تو وہاں پر دکھلایا جائے گا. اس دنیا میں پردہ ڈال کر رکھا گیا کہ کون محمد مصطفیٰ کی اطاعت اور محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور کون اپنے علم کی وجہ سے محبت کرتا ہے. جب قیامت میں آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد، اے اہل محشر میں موجود ہے، محشر کے میدان میں موجود لوگوں اپنی آنکھوں کو جھکا دو کیونکہ فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے اور جناب سیدہ 70,000 بہشتی کنیزوں کے ساتھ اس سرعت کے ساتھ گزرے گی کہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ. تو عزیزان گرامی علماء نے بیان فرمایا کہ پل صراط پر سرعت کے ساتھ گزرنے کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. سیدہ کا عمل اتنا عجیب ہے کہ کوئی چیز سیدہ کی سرعت کی پیمائش ہی نہیں کر پا رہی. نہ صرف یہ کہ سیدہ گزر رہی ہے پل صراط پر سے، بلکہ 70,000 بہشتی کنیزوں کو اپنے ساتھ لے کر گزر رہی ہے. یعنی وہ 70,000 بہشتی کنیزیں کہ جو بہشتی ہیں، جنت کی حوریں ہیں، وہ بھی سیدہ کے ساتھ اس انداز سے گزر رہی ہے کہ جس انداز سے سیدہ گزر رہی ہے یہ طاقت دنیا میں دکھائی نہیں دے گی، یہ طاقت وہاں دکھائی دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں امتحان لینا ہے پروردگار کو، اس دنیا میں امتحان لینا ہے. اور امتحان ایسا ہے کہ دشمن بھی کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ حسین ابن علی کے مقابلے میں. آپ حضرات جو کربلا گئے وہاں ایک مقام موجود ہے کہ یہاں پر ملاقات کی تھی ہمارے ساتھ نے سید الشہداء کے ساتھ. واقعہ آپ سب کو پتا ہے
ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤ. گفتگو ہوئی, بیعت کر لو, بیعت نہیں کروں گا, وہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے تھے. ایک دفعہ سید الشہداء نے کہا, جو تواریخ میں ملتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا, نصیحت کی, سمجھانا چاہا کہ وہ غلط کام کر رہے ہو, غلط کام کر رہے ہو. کہا کہ فرزند رسول میں کیا کروں, مجھ پر قرضہ بہت ہے, اگر میں امیر کی بات نہ مانوں تو میرا قرضہ کون دے گا. کہا تمہارا قرضہ اس کی ادائیگی کی ضمانت میں دیتا ہوں. کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیوی بچے کوفے میں, اگر آپ کے ساتھ آ جاؤں گا اور امیر کا حکم نہیں مانوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا جو کوفے میں. کہا تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں. کہا کہ لیکن رائے کی حکومت میں کیا کروں, کہ اگر آپ کو قتل کر دوں گا تو رائے کی حکومت مل جائے گی. اب یہاں حسین بن علی نے عجیب جملہ کہا اور یہ کہا کہ میری دعا یہ ہے کہ تجھے رائے کا کی سرزمین کی گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہ ہو. اس شخص نے تمسخر کیا سید الشہداء کا, یعنی حسین بن علی کا تمسخر خدا کا تمسخر, حسین کے ارادے کا تمسخر خدا کے ارادے کا تمسخر ہے. جب تک سمجھنے سمجھانے کی بات تھی سید الشہداء سمجھاتے رہے, اگر یہ صبح تک کھڑا رہتا سید الشہداء سمجھاتے رہتے. لیکن جب بات تمسخر کی آ گئی, اب یہاں پر بات بدل گئی. کہا کہ اچھا میں رے کی حکومت کا کیا کروں. کہا میری دعا یہ ہے خدا سے کہ تجھے رے کے گندم کا ایک دانہ نصیب نہ ہو. اس نے تمسخر کے انداز میں کہا فَإِنَّ لِلْبُرِّ كِفَایَةٌ فَإِنَّ لِلشَّعِیرِ كِفَایَةٌ مِنَ الْبُرِّ. اگر گندم کا دانہ نہ ملے جو تو ہوگی نا. یہ کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ حسین بن علی سے. عزیزو, نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ حسین خود 30,000 کے لشکر میں گرفتار ہے. عمر سعد کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ حسین تمہیں اپنے انجام کا کچھ نہیں پتا, صبح تمہارے ساتھ کیا ہو, اور کوفے میں جو میرے بیوی بچے موجود ہیں ان کی حفاظت کی ضمانت دے رہے ہو. عمر سعد بھی جانتا تھا کہ حسین جو 30,000 تو کیا 30 لاکھ کے لشکر کے درمیان اگر کھڑے ہو کر کہے کہ تیرے بیوی بچے کوئی کوفے میں ذمہ داری مجھ پر ہے تو سچ کہہ رہے ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کریں گے. حسین بن علی کے پاس ساز و سامان کچھ نہیں, لیکن عمر سعد سے کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر قرضہ ہے, تیرے قرضے کی ادائیگی میری ذمہ داری. پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ تم تو خود لشکر میں گھرے بیٹھے ہو, تمہیں کیا پتا کہ صبح کو کیا ہوگا, تم میرا قرضہ کیسے ادا کرواؤ گے. جانتا ہے کہ اس زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی. اور کسی نے کیا خوب بات کی, اس نے کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد وہ سید الشہداء کا گرویدہ ہو گیا اور پنجتن کو باندھنے لگا. اس نے کہا میں نے توحید کے سلسلے میں بہت سی چیزوں کو مطالعہ کیا اور بہت سی لوگوں کی شخصیات کو دیکھا, لیکن جب میں نے حسین بن علی کے واقعات کو پڑھا درود بھیجیے محمد تو میں سمجھ گیا کہ حسین بن علی جس مکتب, جس مذہب اور جس اسکول آف تھاٹ کے تھے اس میں حقیقت ہے. اس سے پوچھا گیا کیوں, کہا کہ انسان جھوٹی بات کے لیے اپنی انگلی نہیں کٹوانے میں تیار ہوتا. حسین بن علی نے اس انداز سے قربانی دی, یقیناً کوئی نہ کوئی حقیقت ہے, کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اس قربانی کے پیچھے, تبھی حسین بن علی نے اس انداز سے قربانی دی. تو عزیزان گرامی, یہ جو ہم کبھی کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ عزاداری سید الشہداء کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے, جب تک انسان اپنی اس ناقص عقل کے ذریعے یہ سوچتا رہے گا کہ عزاداری سید الشہداء کا اتنا اجر. ایک دفعہ من زار الحسین یوم عاشورا ویظل باکیا عنده, جو شخص عاشور کے دن حسین کی زیارت کرے گا اور سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک وہاں گریہ وزاری میں مصروف رہے گا, لقی اللہ عز وجل یوم یلقاہ وله ثواب الف حجۃ والف عمرۃ والف غزوۃ غزا مع رسول اللہ ومع الائمۃ الراشدین. جو شخص حسین ابن علی کی عاشور کے دن زیارت کرے گا, صبح عاشور کا سورج طلوع ہونے سے لے کر عاشور کا سورج ڈوبنے تک حسین کی قبر کے پاس گریہ وزاری میں مصروف رہے, جب خدا سے ملاقات کرے گا تو اسے اپنے نامہ اعمال میں دکھے گا کہ 2000 حج,
2000 عمریں اور 2000 جنگیں کہ جو اس نے رسول اللہ اور ائمہ معصومین کے ساتھ انجام دیے. ایک دفعہ انسان کہتا ہے کہ یہ لوگوں نے شاید جو عقیدت میں لکھ دیا روایت ضعیف ہے. روایت ضعیف نہیں ہے، آپ کی عقل ضعیف ہے. آپ تول ہی نہیں سکتے کہ حسین ابن علی کی قربانی کیسی ہے. اس بے عقل اور بے شعور انسان کی سمجھ میں کیا آئے گا جو یہ کہے کہ جب 8ویں امام ابی الحسن علی ابن موسیٰ رضا یہ فرمائے کہ اے شبیب کے بیٹے، اگر تم نے گریہ کیا حسین پر حتی تصیر دموعک علی خدیک، کہ یہاں تک کہ تیرے رخساروں پر تیرے آنسو بہنے لگے تو تیرے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کے کہ حسین کی قربانی ہے کیسی. اگر سمجھنا ہے تو ان روایتوں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ جہاں جب حسین ابن علی کا خون آلود پیراہن مادر حسین جناب سیدہ کے سامنے عالم خلد میں لایا جاتا ہے. بہار الانوار کی روایت ہے کہ شہقتاً فاطمہ ایک چیخ بلند کرتی ہے، ایک چیخ مارتی ہے، ایک آواز نکلتی ہے فریاد اور بکا کی. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کا غم ہے کیا. حسین کا کٹا ہوا سر نہیں لایا جاتا، وہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال بدن نہیں لایا جاتا، زخمی بدن نہیں دکھایا جاتا. فاطمہ زہرا کے سامنے حسین کا خون آلود پیراہن آتا ہے. شہقتاً فاطمہ ایک چیخ بلند کرتی ہے. وہ ملائکہ کہ جو رکوع کی حالت میں ہیں، وہ ملائکہ جو سجدے کی حالت میں ہیں، وہ ملائکہ جو ذکر الہی سے ہٹتے نہیں ہیں، ایک دفعہ فاطمہ کی چیخ سنتے ہیں، اپنی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. غم اتنا بڑا ہے کہ اس غم کی تسلی اب فاطمہ کو سوائے رسول کے کوئی اور نہیں دے سکتا. حکم ہوتا ہے محمد جاؤ فاطمہ کے پاس. حسین کا خون آلود پیراہن فاطمہ نے دیکھا ہے. فاطمہ بیکل ہو چکی ہے، گریے میں مصروف ہے. شہقتاً ایک عظیم چیخ فاطمہ کے حلق مبارک سے نکلتی ہے. رسول آتے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے. جب کہیں جا کر فاطمہ کو سکون ملتا ہے، بس ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا بی بی سیدہ کی خدمت میں کہ بی بی واقعہ کربلا گزر چکا ہے. حسین کا پیراہن آپ کو دکھلایا جاتا ہے. آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہیں. فاطمہ کے پاس بابا رسول اللہ آتے ہیں. ہائے ہمارا دل جل جاتا ہے. میں کہوں گا سیدہ آپ کے پاس تو رسول تھے نا تسلی دینے کے لیے. آئیے ذرا میدان کربلا میں آپ نے قمیض دیکھی حسین کی، ایک دفعہ تڑپ اٹھی. آئیے ذرا اپنی بیٹی زینب سے پوچھئے کہ کبھی عباس کے لاشے کو دیکھا، کبھی علی اکبر کے لاشے کو دیکھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ ششماہے کے لاشے کو دیکھا. ایک وقت وہ آیا جب حسین کو ذوالجناح پر سوار کیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ذوالجناح بغیر سوار کے آیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب زینب کی آنکھوں نے منظر دیکھا کہ حسین کا سر نو کے نیزہ پر تھا. میں کہوں گا سیدہ آپ کے پاس تو بابا رسول اللہ آ گئے تھے نا، آپ کو گلے لگایا ہوگا، تعزیت اور تسلی دی ہوگی، لیکن ہائے افسوس زینب کو کسی نے تسلی نہ دی. ہاں اگر تسلی دی تو تازیانوں سے دی گئی، اگر تسلی دی تو کوڑے سے دی گئی. تماچے لگے اور حسین کے یتیم بچوں کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما أهمنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پڑھنے والے مظلومیت فاطمہ زہرا کی قسم دیتے ہیں، یہاں جو مومنات موجود ہیں ان کی جان مال عزت آپ لوگ کی حفاظت فرمائے. پروردگار اگر یہاں اس مجلس میں کوئی تنگدست ہے، نادار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، مشکل میں گرفتار، پروردگار جلد از جلد ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار ہماری اس پلی عبادت کو جس نے بھی اس فرش ازا کو بھی شانے میں جس نے بھی جس انداز سے بھی حصہ لیا، زحمت کی، پروردگار
اس کی زحمت کو امام زمانے کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے سرفراز فرما. پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے خوشنود فرما. پروردگار بحق فاطمہ زہرا امام زمانہ کے قلب مقدس میں اگر کسی قسم کا بھی غم، اندوہ، حزن و ملال ہے، پروردگار امام زمانہ کے قلب سے مقدس مطہر سے ہر قسم کے حزن و ملال اور اندوہ کو دور کر دے. پروردگار ہمارے امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہر قسم کی خوشی، شادمانی، شادکامی سے مملوء فرما دے. پروردگار ہمیں امام زمانے کے انصار و اعوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار سیدہ کی مظلومیت کی قسم دیتے ہیں کہ کیسی طویل عمر، صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما جس میں تیرے دین پہ چل کر تیرے دین کی خدمت کر سکیں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ الحمد اور ایک مرتبہ قل اللہ پڑھ کے سید جعفر نقوی کو بخش دیں صلوات کے ساتھ. اللہم صلی اللہ علیہ